السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں، اور آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے کلاس 10 کی اردو درخشاں حصہ دوم میں ندا فاضلی کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے جان لیں کہ میٹرک کے لیے اور بھی بہت ساری چینلز ہیں جو بہت اچھی اچھی ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان چینلز کو بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں ان کو، اور آپ کو جہاں سے فائدہ ملے وہاں آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نظم کو۔ نظم بہت آسان تھی پہلے۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، گھر کے آگے پیپل کی شاخوں سے اچھل کے آتے جاتے بچوں کے بستوں سے نکل کے، رنگ برنگی چڑیوں کی چہکاریوں میں ڈھل کے جب میرے گھر میں آتی تھی، میرے قلم سے جلدی جلدی خود کو پورا لکھ جاتی تھی۔ ندا فاضلی یہاں کہہ رہے ہیں کہ پہلے نظم لکھنا بہت آسان ہوا کرتا تھا۔ میرے گھر کے سامنے پیپل کی شاخیں تھیں، وہاں ان شاخوں سے اچھلتے کودتے ہوئے نظم بچوں کے بستوں میں جاتی تھی، اور وہاں سے رنگ برنگی چڑیوں کی چہکار میں ڈھل جاتی تھی، اور جب میرے قلم میں سماتی تھی تو وہ خود ہی پورا کا پورا لکھ جاتی تھی۔ آگے کہتے ہیں، اب سب منظر بدل چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوراہوں سے چوڑے رستے نکل چکے ہیں، بڑے بڑے بازار پرانے گلی محلے نکل چکے ہیں، نظم سے مجھ تک اب میلوں لمبی دوری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا اور اب کا منظر بالکل الگ ہے، کیونکہ اب چھوٹے چھوٹے چوراہوں نے بڑے بڑے راستوں کا روپ لے لیا ہے، اور جو بڑے بڑے بازار تھے ان بازاروں نے جو پرانے گلی محلے ہوا کرتے تھے ان سبوں کو نگل لیا۔ اب نظم مجھ سے بہت دور ہے۔ ان میلوں لمبی دوری میں کہیں اچانک بم پھٹتے ہیں، کوکھ میں ماؤں کے سوتے بچے کٹتے ہیں، مذہب اور سیاست مل کر نئے نئے نعرے رٹتے ہیں۔ بہت سے شہروں بہت سے ملکوں سے اب ہو کر نظم میرے گھر جب آتی ہے اتنی زیادہ تھک جاتی ہے، میرے لکھنے کی ٹیبل پر خالی کاغذ کو خالی ہی چھوڑ کے رخصت ہو جاتی ہے، اور کسی فٹ پاتھ پہ جا کر شہر کے سب سے بوڑھے شہری کی پلکوں پر آنسو بن کر سو جاتی ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نظم مجھ سے بہت دور ہو گئی ہے، اور ان میلوں دوری میں اچانک کہیں بم پھٹ جاتا ہے، اس سے ماں کی کوکھ میں پل رہے بچے کٹ جاتے ہیں۔ آج کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ مذہب اور سیاست نئے نئے نعرے رٹ رہے ہیں، اور بہت سے شہروں سے گزرتے ہوئے جب نظم میرے پاس آتی ہے تو بہت تھک جاتی ہے، اور میرے لکھنے کی ٹیبل پر وہ میرے خالی کاغذ کو خالی ہی چھوڑ دیتی ہے، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ شہر کے سب سے بوڑھے شہری کی پلکوں پر۔ شہر کا جو سب سے بوڑھا شہری ہے اس کی پلکوں پر چلی جاتی ہے، اور وہاں آنسو بن کر سو جاتی ہے۔ یہ تو نظم کا مطلب ہوا۔ اب اس کا خلاصہ جان لیں۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، ندا فاضلی اپنی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلے نظم لکھنی بہت آسان تھی۔ پہلے کا ماحول ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر طرف خوشحالی تھی۔ گھر کے سامنے پیپل کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اور اس کے نیچے سے بچے اپنے کاندھوں پہ بستہ لٹکائے ہوئے اسکول کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ چڑیوں کی چہکاریں گونجا کرتی تھیں۔ وہ زمانہ اور تھا، وہ خوشحالی کا زمانہ تھا۔ جب کچھ لکھنے کا دل کرتا تو جب لکھنے کے لیے بیٹھتے تو پوری کی پوری نظم ہی مکمل ہو جاتی۔ اب دنیا بالکل بدل چکی ہے، اب ہر طرف فساد ہو رہے ہیں، اب دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ ایسے میں ذہن منتشر رہتا ہے، یعنی کوئی ایک خیال ذہن میں نہیں رہ پاتا۔ جب کوئی انسان گھر میں آتا ہے طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، طرح طرح کی خبریں اس کو پڑھنے کو ملتی ہیں، تو وہ کچھ لکھنے کے موڈ میں بالکل نہیں رہتا۔ ایسے میں اگر کوئی نظم اس کے ذہن میں آ بھی جائے، وہ انسان قلم کاپی لے کر لکھنے کو بیٹھتا ہے تو وہ نظم جو اس کے ذہن میں رہتی ہے اچانک نکل جاتی ہے، کیونکہ ذہن میں موجودہ دور کے
ایسے ایسے نقشے ہوتے ہیں جن کو انسان برداشت کرنے سے قاصر رہتا ہے، تو انسان ایسے حالات میں کچھ نہیں لکھ پاتا۔ اور وہ آخر میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ نظم میرے ٹیبل سے واپس چلی جاتی ہے تو شہر کے سب سے بوڑھے انسان کی پلکوں پر جا کر سو جاتی ہے، آنسو بن کر سو جاتی ہے۔ تو شہر کا جو سب سے بوڑھا انسان ہے، اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ بوڑھا کا استعمال اس لیے کیا کہ جو عمر میں بڑے ہیں انہوں نے پرانا دور دیکھا ہے، نظم کا وہ دور دیکھا ہے جب گھر کے سامنے پیپل کا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ وہ انسان اپنے پرانے دور کو یاد کرتا ہے، اور جب یاد کر کے سوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ نظم اسی آنسوؤں میں جا کر بس جاتی ہے۔ تو یہ نظم کا خلاصہ ہوا، امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے کوئی پریشانی ہو تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔